زنجیروں سے جکڑا جائے گا اور پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آگ ہی آگ ہے، آگ ہی آگ ہے۔ تو میرے محترم دوستو، ہمیشہ کے لیے یہ تکلیف ہے، ہمیشہ کے لیے یہ تکلیف اور یہ جو ہے مصیبت ہے، ہمیشہ کے لیے پریشانی۔ تو یہ ہے جو ہدایت کے بغیر دنیا سے جائے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اسی لیے ہدایت یہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جس کی یہ اس کے دل میں بیٹھ جائے اور بس اپنی جو چیز مانگنا ہو اللہ ہی سے مانگے، جو چیز اس کو جو کوئی بھی حاجت اس کو ہو وہ حاجت اللہ ہی سے مانگے اور کسی سے نہ مانگے۔ کبھی پریشانی ہو تو اللہ ہی سے اس پریشانی کے دور ہونے کو مانگے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ ہے ہدایت۔ یہ ہدایت کا کلمہ دل میں اترتا ہے اور اس محنت کے ذریعے سے، دعوت والی اس عظیم الشان محنت کے ذریعے سے یہ محنت دل کے اندر اترتا ہے۔ اسی محنت کے لیے میرے محترم دوستو تمام انبیاء مبعوث ہوئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی محنت کے لیے آئے اور اس امت کو اس محنت کے جو ہے اس محنت کی ذمہ داری اس امت پر دی گئی ہے، تاکہ یہ امت قیامت تک یہ محنت کرتی رہے اور لوگوں کو ہدایت ملتا رہے۔ یہ محنت ایسی ہے کہ اگر اس کو جان مال کی قربانیاں اور اخلاص کے ساتھ کی جاوے تو پھر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی صدیوں تک کے لیے ہدایت کے فیصلے ہوں گے، لوگوں کو ہدایت ملے گی۔ جیسے صحابہ نے محنت کی، ان کی محنت کے بدولت آج بھی وہ لوگوں کو ہدایت مل رہی ہے۔ اسی طرح میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہم اگر اس محنت کو کریں گے، ہمارے آنے والے نسل اور ہمارے پاس آنے والے قیامت تک کے انسان، ان کو بھی ہدایت ملیں گے۔ اور ہدایت اتنی بڑی دولت ہے، اگر کسی کو ہدایت مل گئی اس کی دنیا بھی اللہ بنا دیتے ہیں اور آخرت بھی اس کی بنا دیتے ہیں۔ اس کے لیے میرے محترم دوستو، اس محنت کے لیے جان مال کی قربانی کرنا ہے۔ ہم سب تیار ہیں نا بھائی انشاءاللہ؟ دیکھیے اجتماع اسی لیے ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، ہم اس کی ارادے کریں اور نیتیں کریں اور اس کے لیے اپنے وقت فارغ کریں۔ سال، 7 ماہ، 4 ماہ جو بھی وقت بتائے جاتے ہیں، یہ سارے اوقات اسی محنت کو سیکھنے کے لیے، اسی محنت کو کرنے کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ ہم ارادے کریں، نیتیں کریں انشاءاللہ۔ مغرب کے بعد آپ بیان ہوگا، اس میں تشکیل ہوگی، اس وقت جو ہے اپنے ارادے اور نیت لکھائیں۔ ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ؟ سبحان اللہ۔ 5:08 ہے آج شروع اور چیخ کے بات نہیں کریں گے، چیخ کے بات نہیں کریں گے۔ تو ایسے مالک کے ساتھ وزیر کے سامنے کھڑا ہوا تو کھانستا نہیں ہے آدمی، کھانسی کو دباتا ہے، جمائی آتا ہے اس کو بھی دباتا ہے اور بالکل ایسے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے کھڑا ہونے کو دیکھ کر وزیر صاحب خوش ہو جاتے ہیں۔ ہمارا اللہ جو ہمارے مالک ہیں وہ ایسے دنیا بھر کے وزیروں سے بھی بڑھے ہیں۔ سارے وزیروں کو وزارت وہ خود دیتا ہے، وزیر بناتا ہے، وہ کسی کو وزیر بناتا ہے، کسی کو وزارت سے نکال دیتا ہے، کسی کو بادشاہ بناتا ہے اور کسی سے بادشاہی چھین لیتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ کسی کو عزت دیتا ہے، کسی کو ذلت دیتا ہے۔ عزت اور ذلت اس کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے ذلیل کر دے۔
شاہی پوشاک میں ذلیل کر دیا اور فقیر کی پوشاک میں اس کو عزت دے دی. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کو عزت دے دی، حالانکہ ان کے پوشاک کیا ہیں؟ پھٹے پرانے ہیں، چادر اڑے ہوئے ہیں، صرف سطر ڈھانپے ہوئے ہیں، کپڑا بھی پورا نہیں ہے، لیکن عزت دے دی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی بیمار ہوئی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عادت کے لیے گئے، ساتھ میں کچھ صحابہ بھی تھے. جب دروازے کے قریب پہنچے حضرت فاطمہ نے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ اندر نہ آئیے، اس لیے کہ آپ کی بیٹی کے پاس اتنا کپڑا نہیں ہے کہ آپ باپ ہونے کے باوجود بیٹی کے سامنے آ سکیں، اتنا کپڑا بھی نہیں ہے. تو صحابہ یہ سن کر جو ہے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اندر کر دیا اور کہا کہ بیٹی اس سے اپنے بدن ڈھانپ لو، اور پھر صحابہ کی طرف دیکھا کہ سب کی آنکھوں میں آنسو ہے. دو جہان کا بادشاہ ہے، کتنے عزت والے ہیں اللہ کے پاس، اور ان کی صاحبزادی ان کی یہ حال ہے، کپڑا نہیں ہے. تو کپڑا نہیں ہے صحیح، لیکن عزت کیسی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں، رو نہیں، میری یہ بیٹی جنت میں تمام عورتوں کے سردار بنی. الا ابنتی ان ابنتی هذه لسیدۃ نساء اہل الجنہ. جنت میں جتنی عورتیں ہوں گی سب عورتوں کی سردار میری یہ بیٹی. اللہ نے ان کو ایسی عزت دی ہے، ایسی عزت دی ہے، قیامت تک کسی باپ کے گھر میں ایسی بیٹی پیدا نہیں ہوگی، ایسی عزت والی بیٹی. لیکن کپڑا نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے عزت دی ہے. تو ایسا مالک ہے جسے چاہے عزت دے دیں، جسے چاہے ذلیل کر دیں. بہت جلال والے ہیں، عذاب بہت سخت دیتے ہیں، اور بہت رحمت والے ہیں، بہت رحمت والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں، سارے رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے، ارحم الراحمین. تو اسی طرح نماز میں کھڑے ہو اور اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرے، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اور اللہ سے سرگوشی کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بندہ نماز کے اندر اللہ سے مناجات کرتا ہے، یعنی سرگوشی کرتا ہے، چھپکے چھپکے اللہ سے بات کرتا ہے. اس طرح جو ہے جو نماز پڑھی، یہ نماز قبروں کے اندر اس کے لیے روشنی بنے. روشن چہرے والے قبر میں حاضر ہوں گے، اور قبر والے کہیں گے بھائی تم کون ہو؟ میرا قبر تو اندھیرا تھا، اب تمہاری وجہ سے روشن ہو گیا. تم کون ہو؟ وہ کہیں گے آپ مجھے نہیں پہچانتے ہیں. ارے میں آپ کی نماز ہوں، اللہ نے مجھے ایسے روشن چہرہ دے کر آپ کے قبر میں بھیجا ہے تاکہ آپ کے قبر کی وحشت کو دور کروں اور آپ کے قبر کے اندھیرے کو دور کروں. دیکھیے یہ نماز، اسی طرح ساری عبادات یہ آخرت میں کام آنے والے ہیں. میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ نے جو علم آسمانوں سے اتارا ہے، اس علم کے سیکھنے سکھانے میں کوئی بیٹھ جائے، کوئی وقت دے دے اس میں، اس کو سیکھے، اللہ کے احکامات کو سیکھے، یہ سب کچھ سیکھے، تو میرے محترم دوستوں بزرگوں اس سے بھی آخرت بنتے ہیں. کوئی اللہ کا ذکر کرے،
تو ذکر سے بھی آخرت بنتے ہیں. کسی نے ذکر میں کہا سبحان اللہ تو کتنا بنا کہ احد پہاڑ سے بھی بڑا، جبل احد سے بھی بڑا. اور جبل احد جو ہے، احد کے پہاڑ جو ہے 9 کلومیٹر ہے، اس سے بھی بڑا ملا. کہاں ملیں گے یہ؟ آخرت میں ملیں گے. یہ آخرت میں جس نے کہا لا الہ الا اللہ، فرمایا لا الہ الا اللہ اعظم من احد. جس نے کہا اللہ اکبر تو فرمایا اللہ اکبر اعظم من احد. ہر کلمہ. ابراہیم علیہ السلام نے معراج کے وقت حضور کے ذریعے سے اپنے امت کو، حضور کی امت کو یہ پیغام دیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے آپ اپنی امت سے یہ کہہ دیجئے کہ یہ جنت چکیل میدان ہے، کوئی درخت وغیرہ کچھ نہیں ہے. جس کا جی چاہے وہ اپنے جنت میں درخت لگائے، باغ بنائے. باغ کس سے بنتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تسبیح پڑھے، ہر کلمے کے بدلے ایک درخت لگتے ہیں جنت میں. تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، اسی طرح ہر چیز سے دنیا میں جتنے بھی کام کرتے ہیں لوگ، اس سے جو ہے آخرت بنتے ہیں، آخرت بنتے ہیں. کونوا عباد اللہ اخوانا، بھائی بھائی بن کے رہو تو اللہ کے بندے ہو. تم سب اللہ کے بندے ہو، دنیا میں بھائی بھائی بن کے رہو. اور اللہ فرماتے ہیں فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. میں نے جنت بنائی اپنے بندوں کے لیے، تم میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. آپس میں بھائی بھائی بن کے بندے بن جاؤ. اور بندوں کے لیے کیا حکم ہوگا کہ تم میرے بندوں میں شامل ہو کر جنت، میری جنت میں داخل ہو جاؤ. دیکھیے ہر بات، اس لیے ہر کام کو اپنی مالک کے خوش کرنے کے لیے کرنا ہے، اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے. مالک سے کچھ لینا ہو تو مالک کی خوشامد کی جاتی ہے. کسی سے بھی کوئی چیز لینا ہو اس کی خوشامد کی جاتی ہے، اس کو راضی کیا جاتا ہے. ناراض کر کے کوئی چیز نہیں لے سکتے، راضی کرنا ہے. اس لیے اپنی بندگی کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. میرے محترم دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک ذمہ داری دی ہے. حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں. تم آخری امت ہو، میں آخری نبی ہوں. آخری نبی ہونے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذمہ داری اپنی امت پر ڈالی. وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے اپنی بندگی دنیا میں قائم کرنے کے لیے آئے تھے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ میرے بعد تم پوری دنیا میں اللہ کی بندگی قائم کرنے کے لیے محنت کرنا، اس کے لیے اپنی جان مال قربانی دینا. ہمارے کفیل ہیں اللہ تعالیٰ ہماری روزی کے ذمہ دار ہیں. اور صرف اتنا ہے کہ تم اللہ پر توکل کرو اور اطمینان رکھو. جو اللہ پر توکل نہیں کرے گا، اللہ پر ایمان نہیں رکھے گا، وہ پریشان ہوگا. وہ کہے گا اللہ تعالیٰ نے کہاں میرے لیے روزی پیدا کیا ہے اور ہماری قسمت میں کیا لکھا ہے اور کیسے ہمارے پاس وہ روزی پہنچے گی. وہ پریشان ہوگا ہر بات میں. اس پریشانی کی وجہ سے ساری دنیا میں چکر لگاتا پھرے گا. ساری دنیا میں اگر ہم روزی کی تلاش لگاتے ہیں، روزی تلاش کرتے ہیں تو روزی کی تلاش میں پریشان ہو
اور سرگرداں ہوگا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی امریکہ جاتا ہے، کبھی آسٹریلیا جاتا ہے۔ یہ ساری جہاز، ہوائی جہاز، ریل اور بسیں مسافروں سے بھری ہوئی۔ یہ سب لوگ کہاں جاتے ہیں؟ یہ سب لوگ روزی کی تلاش میں نکلے ہیں، پریشان ہے۔ وہ پریشانی کے حالت میں کوئی تو جہاز میں پھر رہا ہے، ہوائی جہاز، اور کوئی ریل گاڑی سے پھر رہا ہے، کوئی بسوں سے چل رہا ہے اور حیران پریشان ہے، کوئی زمین میں پریشان ہے، کوئی تجارت میں پریشان ہے، اور کوئی کہیں دفتروں میں پریشان ہے۔ ساری دنیا پریشان ہے، اور یہ پریشانی صرف اس لیے ہے کہ اللہ پر ایمان اور اللہ پر توکل یا تو نہیں ہے یا کمزور ہے۔ کافروں کو تو ہے نہیں، اور جو ایمان والے ہیں ان کی ایمان کمزور ہے۔ اسی لیے یہ دعوت کی محنت ہے، تبلیغ کی محنت ہے کہ بھئی اپنے ایمان کو طاقتور بنائیں، اللہ پر اعتماد کو بڑھائیں، اللہ کی بات پر یقین کریں، اللہ کے وعدوں پر یقین مضبوط کریں۔ اپنی ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے اور ایمان میں ترقی حاصل کرنے کے لیے ایمان میں ترقی کرے، اور ایسا ترقی کرے کہ اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر اس کو 100% یقین ہو جائے کہ ایسا ہی ہونے والا ہے، ایسا ہی ہونے والا ہے، اس کے خلاف کبھی نہیں ہوگا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تمہاری موت نہیں آئے گی جب تک تمہارے پیشانی کے خون سے تمہاری داڑھی رنگین نہ ہو، تمہاری پیشانی کے خون سے تمہاری داڑھی نہ ملے۔ موت کی علامت بتاتی، اس پر ایسا یقین ہوا کہ وہ دیوار کے پاس بیٹھے تھے، لوگ کہہ رہے تھے امیر المومنین ہٹ جائیے، جلدی سے ہٹیے، یہ دیوار گرنے والا ہے، آپ دیوار کے نیچے دب کر مر جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، میں دیوار کے نیچے دب کر نہیں مروں گا، میرے لیے تو حضور نے یہ فرما دیا ہے، لہذا تم پریشان نہ ہو، کوئی خطرہ نہیں۔ اپنا کام پورا کیا، پھر وہاں سے ہٹے، پھر دیوار گری۔ میرے محترم دوستوں، صحابہ کو اس درجے کا یقین اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر جیسا فرما دیا ویسے ہی ہوگا۔ جب غنیمت کا مال آیا فارس کا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں تو فہرست منگایا، تو فہرست دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ فہرست غلط ہے، ٹھیک نہیں۔ اتنے سارے سامان میں آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ فہرست ٹھیک نہیں؟ ہم نے تو دیکھتے فہرست بنائی، نہیں یہ فہرست ٹھیک نہیں، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسرا کے کنگن سوراخا کے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے، اور وہ کنگن کسرا کے خزانے سے آنے والا ہے، اور اس فہرست میں اس کنگن کا ذکر نہیں ہے۔ ضرور تمہاری یہ فہرست غلط ہے، پھر دیکھو، تلاش کرو، پھر ساری چیزوں کی تلاش کے بعد پتہ چلا کہ ہاں واقعی وہ اس کنگن کا ذکر کرنے میں غلطی ہوئی، رہ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسرا کے وہاں سے جو غنیمت کے مال آئیں گے اس میں
किस तरह के कंगन होंगे, वो कंगन सुराका के हाथ में पहनाए जाएंगे। बस ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फरमाया, ऐसा होने वाला है, इसके खिलाफ नहीं हो सकता, तुम्हारी फेरत गलत है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह और उसके रसूल की बातों पर इस तरह यकीन करते थे, अल्लाह के वादों पर यकीन करते थे, तवक्कुल करते थे, अल्लाह पर भरोसा करते थे, उनको रोजी के बारे में कोई परेशानी नहीं। तो जो लोग दुनिया में अल्लाह पर भरोसा करें, तवक्कुल करें, उनको किसी बात में कोई परेशानी नहीं। वो ये यकीन जानते हैं कि अल्लाह ताला मेरे रिज़्क़ का जिम्मेदार है और वो जरूर हमें हमारे रिज़्क़ हमारे पास पहुंचाए। तो दुनिया में अल्लाह ताला ने इस तरह हमें फारिग कर दिया है, लेकिन हम फारिग नहीं हुए, इसलिए हमने ईमान नहीं बनाया और अल्लाह पर तवक्कुल जैसा करना चाहिए था वैसा तवक्कुल नहीं किया। अल्लाह के वादों पर, अल्लाह की बातों पर जिस तरह से यकीन नहीं किया जैसे यकीन करना चाहिए। तब ये दावत के मैदान में निकल कर मेहनत करके उस यकीन को बनाना है। तो दुनिया के बारे में हमें फारिग कर दिया ताकि हम आखिरत के लिए फिक्र करें और दुनिया को पीछे रखें और आखिरत की जरूरत को आगे रखें। दुनिया को मामूली समझें और आखिरत को बहुत बड़ा समझें कि भाई आखिरत में जाना है। अगर हमने सामान तैयार करके नहीं किया तो फिर हमें परेशानी होगी। अगर हम सामान तैयार करके गए तो फिर हमारे लिए आखिरत आराम की और राहत की बनी। और फरमा दिया वकील आखिरत अज़ाबुन शदीद, जो लोग दुनिया में आखिरत से गाफिल होकर चलेंगे और आखिरत के लिए तैयारी नहीं करेंगे और बल्कि दुनिया को तरजीह देंगे आखिरत पर और फिर दुनिया में मशगूल रहेंगे, तो अल्लाह ताला की नाफरमानी करेंगे दुनिया लेने के लिए। फअम्मा मन तग़ा व आसर अल हयात दुनिया, जिसने दुनिया की जिंदगी को तरजीह दी और दुनिया हासिल करने के लिए अल्लाह ताला के हुक्म को बर्बाद किया, अल्लाह ताला के अवामिर को बर्बाद किया, उसका परवाह नहीं किया, अपनी ख्वाहिशात के पीछे चले, तो ऐसे लोगों के लिए आखिरत में बड़ी मुसीबत है और बहुत बड़ा अज़ाब है। और फिर आखिरत अज़ाबुन शदीद, और जिन्होंने दुनिया को पीछे रखा और आखिरत को आगे रखा, जब दुनिया और आखिरत दोनों इकट्ठे आ जाए तो फिर वो दुनिया को छोड़कर आखिरत को ले लेते हैं। ये आखिरत की तरजीह देने वाले हैं कि दुनिया भी है आखिरत भी है, कौन सा लोग है? तो ये कहता है कि भाई दुनिया छोड़ दो आखिरत ले लो और चीख के बात नहीं करेंगे।